نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ السلام علیکم معزز و محترم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع اسلام میں تکفیر اور اس کے اصول ہیں۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سے قبل اسی موضوع کے پہلے حصہ کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے اور اس پر ضروری اور اصولی بحث ہو چکی ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے جس میں ہم یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو اصول عقیدہ و ایمان دیے ہیں، ایمان کے بنیادی اصول، ان پر کوئی اضافہ کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ عملاً آج کی دنیا میں یہ اضافہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ یہ اضافہ ناجائز ہی نہیں بلکہ خطرناک اور حرام ہے اور بہت بڑی گمراہی ہے، اور اس کے 3 بنیادی اصول بھی ہیں اور وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اتھارٹی اور یہ حیثیت صرف اور صرف شارع ہی کو حاصل ہے کہ وہ عقیدہ اور ایمانیات یہ انسانوں کو فراہم کرتا ہے۔ یہاں پر شارع حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر ان کی وساطت سے یعنی اللہ کی وساطت سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی شارع ہیں اور شریعت کی تشریح کرنے والے ہیں۔ چونکہ یہ اصول بیان ہو چکے ہیں، قرآن نے متعین کر دیے ہیں، تو لہٰذا کسی اور کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ یہ ایک نظریاتی بدعت ہوگی۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر، خداوندی اصولوں پر اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دیتے ہیں تو اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، فتنے ہوتے ہیں، اور تاریخ اس پر گواہ ہے۔ انسانیت اور اہل اسلام جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم رہتے ہیں تو وہ چونکہ بہت واضح ہیں تو اس لیے اختلاف نہیں ہوتا۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اصول عقائد یعنی آرٹیکلز آف فیتھ یہ متعین ہو چکے ہیں، انہیں واضح انداز میں بیان کر دیا گیا ہے، اب انہیں اسی انداز میں لیا جائے گا، اس پر اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر اس نقطہ کی وضاحت ضروری ہے کہ اہل اسلام کے دونوں گروہوں نے، اہل سنت کے کچھ لوگوں نے صحابہ کو اصول ایمان کا درجہ دے دیا ہے، آرٹیکل آف فیتھ کی حیثیت دے دی ہے، اور اسی طرح اہل تشیع نے اہل بیت کو بھی اصول عقیدہ کا درجہ دے دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں کچھ آیات ہیں اور احادیث بھی ہیں، میں ان پر مختصر گفتگو کروں گا، مفصل دلائل کسی دوسری مجلس میں ہوں گے، تو اس بیان کو ہم مختصر رکھتے ہیں اختصار کے ساتھ تاکہ امت تک ایک اہم میسج پہنچ سکے مختصر طور پر۔ تو اہل سنت کے ہاں مثال کے طور پر اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے جو سورہ البقرہ آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ مشرکین اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو اے اہل ایمان، یہ صحابہ سے خطاب ہے، تو پھر وہ ہدایت پر ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے وہ۔ تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ صحابہ بھی اصول ایمان کا حصہ ہیں، اور کچھ احادیث بھی ایسی ہیں کہ جن سے یہ متشرع ہو سکتا ہے، یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ بھی ایمان کا جز ہیں، یعنی اصول ایمان کا حصہ ہیں، کہ جس طرح اللہ توحید ہے، رسول ہیں، کتابیں ہیں، یوم آخرت وغیرہ۔ لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے، یہ ایک عملی مثال ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو، یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ اگر تم پر ایمان لے آئیں، اللہ اور رسول اور کتابوں کے علاوہ تم پر ایمان لے آئیں، یہ نہیں،
یہ فرمایا گیا تمہاری طرح، تو یہ ایک ہی آیت نہیں ہے، مختلف انداز میں بہت سی دوسری آیات بھی ہیں جو اسی انداز میں ہیں۔ مثال کے طور پر عباد اللہ المخلصین کے حوالے سے سورہ الصافات آیت نمبر 61 کے اندر ہے، لمثل ھذا فلیعمل العاملون۔ یہ عباد اللہ المخلصین یعنی صحابہ کے علاوہ بھی جو نیک لوگ ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کی طرح جو ہے نا وہ اعمال کیے جائیں جس طرح کہ انہوں نے کیے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر صحابہ کو شامل کیا جائے گا تو اس آیت کی روح سے ہر دور کے اہل ایمان کو بھی اصول ایمان کا درجہ دیا جائے گا، معاملہ صحابہ تک محدود نہیں رہتا۔ اسی طرح سورہ التوبہ آیت نمبر 119 میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ وہی بات ہے جسے تھوڑے سے مختلف انداز میں پیش کیا گیا۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اللہ سے اور جڑ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو صادقین ہیں۔ بات تو وہی ہے۔ اس انداز کی سینکڑوں آیات ہیں جن سے متشرع ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اجتہاد کریں تو صرف صحابہ ہی نہیں، ہر دور کے مخلص اہل ایمان بھی اصول ایمان کا درجہ رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں بنیادی طور پر ایمان کے، ان کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم ایمان لاؤ، آمنو باللہ ورسولہ، آمنو تم ایمان لاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری طرح بن جاؤ۔ جب طرح اور مثل کا مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ یہاں صیغہ جو ہے وہ آمنو کا ہے، صیغہ امر ہے، تو اس امر کا تعلق یہاں پر اصول عقائد کے ساتھ ہیں، آرٹیکلز آف فیتھ کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر ایک قانونی بحث آتی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا جو انسان ان کی شان کا منکر ہے یا توہین کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ تو اسے بھی ہم ان اصول عقیدہ کی روشنی میں، آرٹیکلز آف فیتھ کی روشنی میں حل کریں گے اور دیکھیں گے۔ وہ کافر نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ وہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، اور اسے کوئی ایسی مناسب سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ دائرہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے اصول عقیدہ میں سے کسی قاعدہ کا انکار ابھی تک نہیں کیا ہے۔ اور ہم نے یہ بیان کر دیا تھا کہ جن اصولوں کو مان کر ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، انہی اصولوں کے انکار سے یا ان میں سے کسی ایک کے انکار سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اب صحابہ اور اہل بیت تو آپ ایک طرف رکھیں، اللہ کا حکم سب سے بلند ہے، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی شان بلند ہے، اللہ کے حکم کی شان بھی بلند ہے، لیکن امت کی اکثریت آج نماز کی تارک ہے۔ نماز کو ترک کرنا، نماز نہ پڑھنا، یہ ایک لحاظ سے اللہ کی گستاخی بھی ہے۔ اذان ہوتی ہے، ہم نماز کے لیے نہیں جاتے، ایک انسان مسلسل ترک کر رہا ہے، اس کو بالکل نماز نہیں پڑھتا، یہ بہت بڑی توہین بھی ہے دوسرے لحاظ سے۔ لیکن ہم ایسے شخص کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتے، داخل سمجھتے ہیں، گناہ گار سمجھتے ہیں، بہت بڑا مجرم سمجھتے ہیں۔ تو یہی فتویٰ یہاں پر صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے ہوگا، جبکہ ان کی شان اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں نیچے ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ واضح ہو گیا۔ آخری بات میں یہ عرض کروں گا، معاملے کو صاف کرنے کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے غور کے ساتھ سنیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تعامل کیا تھا، یعنی عملی طور پر صورتحال کیا تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو مسلمان کیا کرتے تھے تو وہ جو کلمہ پڑھایا کرتے تھے وہ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اس میں توحید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار ہوتا تھا۔ باقی جو اصول ہیں انہیں بعد میں بیان کیا جاتا تھا اور اسے سکھایا جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو مسلمان کیا کرتے تھے
تو کلمہ پڑھانے کے بعد یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تم فلاں فلاں صحابی پر بھی ایمان لاؤ، اور صحابہ کو بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے تم فلاں فلاں صحابی پر بھی ایمان لاؤ۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق سے یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہاں تم مسلمان ہو چکے ہو، تم خدیجہ پر، علی پر اور دوسروں پر بھی تم ایمان لاؤ۔ حضرت خدیجہ، حضرت علی، ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جب وہ ایمان لا چکے تو تم ابو بکر پر بھی، عبد الرحمن بن عوف پر بھی، فلاں فلاں پر بھی ایمان لاؤ، اس لیے کہ وہ بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ ایسا نہیں ہوا، اور اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اور ہماری اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت مسلمان امت میں یہ عربوں کے اندر بھی یہی صورتحال ہے اور غیر عربوں کے اندر بھی، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکفیر ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑی بڑی نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، حتیٰ کہ قتل و غارت کا بازار بھی گرم ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے قرآن کی طرف اور سنت ثابتہ کی طرف رجوع کیا جائے، امت کو دعوت دی جائے کہ امت سمجھے کہ ایمان کے بنیادی اصول کیا ہیں، انسان کب مسلمان ہوتا ہے اور اسے کب اور کس طرح اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ اس صورتحال کو ہم نے واضح کر دیا ہے، اور ہماری درخواست ہے کہ ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ امت تک پہنچایا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔